السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں افکار رضا۔ آج بات کریں گے فضائل درود سے متعلق۔ ابھی موجودہ حالات بہت ہی نازک ہے۔ پوری دنیا میں کورونا نامی وبا پھیلی ہوئی ہے، جس سے ہمارا ملک بھی متاثر ہے اور ہمارے ملک میں لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے۔ اس لاک ڈاؤن کا اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے فائدہ اٹھائیں، ذکر و اذکار میں مشغول رہیں اور درود پاک کی محفل سجائیں۔ درود پاک اللہ کی بابرکت نعمتوں میں سے ہے جو اپنے دامن میں بے پناہ فیوز و برکات سمیٹے ہوئے ہیں۔ ایک ایسی لازوال دولت ہے جسے یہ مل جائے اس کے دین و دنیا سنور جاتی ہے۔ درود پاک محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف ہے۔ درود اللہ کی رحمت کا خزانہ ہے۔ درود گناہوں کا کفارہ ہے۔ درود بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ درود شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی کنجی ہے۔ درود قرب خداوندی کا آئینہ ہے۔ درود حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار ہے۔ درود خیر و برکت کا زینہ ہے۔ درود مجلس کی زینت ہے۔ درود تنگ دستی کا علاج ہے۔ درود جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ درود دل کی طہارت ہے۔ درود دل اور روح کی مسرت ہے۔ درود روحانی پریشانیوں کا علاج ہے، اور درود وہ اسم ہے جو راز محبت سے آشکار کرتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، موجودہ حالات کے حساب سے درود بلاؤں کا تریاق ہے، یعنی بلاؤں کو دور کرنے کے لیے بہت ہی لاجواب کامیاب نسخہ ہے۔ درود روحانی پریشانیوں کا بھی علاج ہے۔ گویا درود پاک کے فضائل بے شمار لا تعداد ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے والہانہ عقیدت اور محبت پر جزء ایمان ہے درود پاک۔ درود پاک کے بغیر ایمان تکمیل نہیں ہوتی۔ درود پاک کا پڑھنا محبت رسول کی دلیل ہے۔ اسی کی کثرت سے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوتا ہے۔ عشق رسول دل کا نور ہے اور روح کی غذا ہے۔ عشق رسول سے معرفت حاصل ہوتی ہے، باطن کے تمام پردے اٹھ جاتے ہیں۔ عشق رسول لازوال دولت ہے اور اس دولت کو حاصل کرنے کا سب سے بہتر ذریعہ درود پاک کا ورد ہے۔ جو کوئی درود پاک کا ورد کرتا جاتا ہے، اس میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑھتا ہی جاتا ہے، بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ درود شریف کی جب کوئی کثرت کرتا ہے اور اس کو اپنا اڑنا بچھونا بنا لیتا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے ہر وقت درود پاک کی کثرت کرتا ہے، تو اس کی سب سے بڑی فضیلت اور خصوصیت یہ ہے کہ درود شریف کو کثرت سے پڑھنے والے کو خواب یا حالت بیداری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اہل ایمان کے لیے سب سے اعلیٰ نعمت اور سعادت کی حیثیت رکھتی ہے۔ دنیا کی دیگر نعمتیں اس کے سامنے میں کچھ نہیں ہے۔ زیارت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی نایاب سعادت ہے جو ہر ایک کو میسر نہیں آتی، کیونکہ زیارت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خوش بختی کی دلیل ہے، قسمت والوں کی ایک بڑی علامت و نشانی ہے۔ اس لیے یہ سعادت صرف ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے والہانہ عقیدت اور محبت کو خواب یا مراقبہ کی زیارت عینی زیارت کی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حقیقت میں مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری شبیہ اختیار نہیں کر سکتا۔ ایک اور روایت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ایک ایسی نادر چیز، انمول دولت ہے جو دنیا کی دولت سے نہیں خریدی جا سکتی۔ اگر کوئی شخص لاکھوں روپیہ بھی کسی کو دے کر کہے کہ مجھے زیارت کراؤ اور پھر بھی رضا الہی کے بغیر، اللہ کی مرضی کے بغیر زیارت نہیں ہو سکتی۔ لہذا مسلمانوں، کتنی عظیم چیز ہے کہ جو محبت اور خلوص سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارے، درود پاک کی کثرت کرے، درود پاک ہمیشہ ہمیشہ پڑھتے رہے، تو اسے سرور دو جہاں مالک و کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے۔ اس لاک ڈاؤن کا فائدہ اٹھائیں اور کثرت سے نماز اور صدقے کے بعد وظائف میں درود پاک کثرت کرے، اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ اپنے اہل و عیال کے ساتھ محفل درود پاک سجائیں اور اپنے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عشق و مستی میں جھوم کر کے درود پاک ورد کریں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔